اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ احباب ذی وقار، رب ذوالجلال کا شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت تعلیمات پہ عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، تکبر ایک ایسا مرض ہے کہ اس تکبر کی وجہ سے چونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ تکبر میری ایک چادر ہے، میری چادر ہے، اور جو بندہ اس چادر کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تکبر مجھے زیبا ہے۔ تکبر جو انسان کرتا ہے، وہ جتنے بھی قداور شخصیت ہو، جس درجے کا بھی ہو، جس عہدے کا بھی ہو، تکبر میرے رب کو بالکل پسند نہیں ہے۔ عاجزی، انکساری میرے اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور احباب ذی وقار، اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو بندہ تکبر کرتا ہے، چونکہ میری چادر ہے، میری چادر پہ وہ حملہ کرتا ہے، تو میں جو بندہ تکبر کرتا ہے تو میں اس کو نیست و نابود کر دیتا ہوں، اس کو ذلیل کر لیتا ہوں، اس کو رسوا کر دیتا ہوں، اس کو در بدر کر دیتا ہوں، کیونکہ تکبر صرف مجھے زیبا ہے۔ بندہ عاجز ہو کر عاجزی جب کرتا ہے، انکساری جب کرتا ہے، تو یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات میں سے ہیں۔ اب ذی وقار، جعفر منصور ایک متکبر بادشاہ تھا بنو عباس کا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جو تکبر والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ پھر کبھی کبھی نعوذ باللہ من ذالک، کبھی کبھی ان معاملات کو بھی یہ مس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کا درجہ نہیں ہوتا، ان کا لیول وہ نہیں ہوتا۔ دیکھو نا، اللہ کریم نے جس شے کو پیدا کیا ہے اس میں اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ خدا کسی بھی شے کو، جانور کو پیدا کرے، پرندے کو پیدا کرے، چرند کو پیدا کرے، کسی شے کو بھی جب وہ اللہ پیدا کرتا ہے، پیدا کیا ہے، تو اس مالک کی اپنی حکمتیں ہیں۔ بندے کی اس میں وہ حکمت ہے کہ وہ اللہ کریم کی تخلیق پر وہ اعتراض کرتا ہے۔ تو حضرت آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ یہ متکبر بادشاہ تھا جعفر منصور، بہت متکبر بادشاہ تھا یہ۔ تو یہ ہے کہ اس طرح ایک دن اس طرح ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں تشریف فرما تھے۔ تو اس متکبر بادشاہ نے ایک سوال کیا عام لوگوں سے کہ وہ ایک مکھی ہے، یہ جو مکھی ہے، یہ مکھی کبھی اس کے ناک پر بیٹھتی ہے، کبھی اس کے رخسار پر بیٹھتی ہے، کبھی اس کے ماتھے پہ بیٹھتی ہے، کبھی ادھر بیٹھتی ہے، تو وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کلام کرتے کرتے وہ بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور وہ آخر اس کو غصہ آیا کہ یہ مکھی ہے، نہ تو میں اس کو پکڑ سکتا ہوں، اور نہ اس کو میں مار سکتا ہوں، نہ میں اس کو قید کر سکتا ہوں، نہ میں اس کو برا بھلا کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ میں چونکہ ایک ظالم بادشاہ ضرور ہوں، اور یہ ہے کہ سلطنت کا بادشاہ ہوں، تو یہ مکی کی کیا ضرورت ہے کہ بار بار میرے رخساروں پہ وہ بیٹھتی ہے۔ تو سبحان اللہ، حضرت امام جعفر صادق کی طرف آپ نے دیکھا اور کہا امام صاحب ایک بات کا جواب تو دے دو، اس مکی کی یہ جو مکی ہے، رب کو اس کی کیا ضرورت تھی جو اللہ رب العالمین نے اس سے پیدا کیا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے، چونکہ وہ جرأت مند لوگ تھے، وہ کردار کے لوگ تھے، اور رب ذوالجلال نے ان کو وہ ہمت، وہ حوصلہ عطا فرمایا تھا کہ وہ حق بات کیا کرتے تھے، سچ بات کیا کرتے تھے، بے شک ان کے سامنے جس درجے کا بندہ ہو، جس عہدے کا بندہ ہو، مگر بات وہ کیا کرتے تھے جس پہ اللہ راضی ہو، اس کا رسول راضی ہو۔ تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ اے جعفر منصور بادشاہ، متکبر انسان ہو تم، یہ مکی پر تم نے فتویٰ لگایا، اعتراض کیا، تو نے آبجیکشن لگایا اس کے اوپر کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی اس کو پیدا کرنے کی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے اسے کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ اس لیے اللہ کریم نے اس مکی کو پیدا کیا ہے کہ تمہارے جیسے متکبر لوگوں کے تکبر کو ٹوٹنے کے لیے، کہ تم اتنے بڑے سلطنت کے ملک کے بادشاہ ہو اور ایک مکی سے تم جان نہیں چھڑا سکتے، اور یہ اللہ کریم نے تمہارے تکبر کو توڑنے کے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہے۔ بے شک تمہیں حقیر نظر آتی ہے، مگر دیکھو
وہ کبھی تمہارے رخسار پر بیٹھتی ہے، کبھی کبھی تمہارے ناک پہ بیٹھتی ہے، کبھی تمہارے سر پہ بیٹھتی ہے، اور تم اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے رہے، میں آپ کو دیکھتا رہا، مگر تمہاری ہمت نہیں تھی، تمہاری جرأت نہیں تھی کہ تم مکی کو پکڑ سکو۔ ارے تم اتنے بڑے سلطنت کے بادشاہ ہو کر بھی اگر ایک مکی کو تم قید نہیں کر سکتے، مکی کو تم برا بھلا نہیں کہہ سکتے، تو پھر مان جاؤ نا کہ اصل قدرتوں کا مالک تو رب کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ رب ذوالجلال رب ذوالجلال ہم سب پر رحمتوں کا نزول فرمائے، برکتوں کا نزول فرمائے، اور خدا تکبر سے خدا ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے کہ ہم عاجزی کرے، انکساری کرے، بزرگوں کا ادب کرے، احترام کرے اور عاجزی میں رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ دین ادب کا نام ہے، الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، احترام ہے، اس میں اخلاص ہے، ادب ہے، احترام ہے، بڑوں کا احترام ہے، چھوٹوں پر شفقت ہے، اور عاجزی ہے، انکساری ہے، تکریم سے ملنا، تکریم سے کلام کرنا، تکریم سے گفتگو کرنا، اور ایک دوسرے کے لیے آنکھیں بچھانا اور تکریم دینا، عزت دینا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ مسلمان چونکہ عزت اللہ کریم نے اس کو دی ہوتی ہے، تو جس کے بعد عزت کی دولت ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک بے عزت انسان، اس کے بعد بے عزتی ہوتی ہے، وہ آپ کو بے عزتی دے گا، مگر جو عزت دار بندہ ہوگا وہ ہر وقت اس لیے آپ کو عزت دے گا کہ وہ خود عزت دار ہے۔ تو خدا نے جس کے سر پہ عزت کی چادر رکھی ہوتی ہے، تو پھر دیکھو نا، وہ تو آپ کی عزت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا، مگر وہ ظاہر بات ہے وہ خاندانی جس کو کہتے ہیں، ساری مخلوقات اللہ کا ایک کنبہ ہے، جناب حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، مگر یہ ہے کہ یاد رکھنا، جو عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکریم کرتے ہیں، وہ بڑے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے بڑے انسان کی اور بڑے بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے۔ علامہ نے بھی تھوڑی سی اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ آپ ذرا اس پہ ذرا تھوڑا غور اگر کر لیں تو عاجزی اور انکساری ایک ایسی دولت ہے کہ وہ آپ فرماتے کہ جو اہل ظرف ہوتے ہیں جھک کے ملا کرتے ہیں کہ صراحی سر نگو ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ۔ دیکھو ترماس جو ہے وہ ترماس ہے، پیالہ چھوٹا ہے، ترماس بڑا ہے، مگر ترماس میں اگر کچھ ہوگا تو پھر وہ جھکتا ہے، پیالے کو سیراب کرتا ہے۔ تو علامہ نے کیا خوبصورت اس کی تشریح فرمائی کہ جو اہل ظرف ہوتے ہیں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جس میں کچھ ہوگا، اور جس میں کچھ ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے آپ سے بچ کے ملے گا، آپ کو احترام کی دولت دے گا۔ اور پھر دیکھو نا، مسلمان جب ایک کافر کے ساتھ بھی تکریم سے ملتا ہے، عزت سے ملتا ہے، تو وہ جب اخلاق نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، خوبصورت تعلیمات جب ایک مسلمان مومن کے وجود میں دیکھتا ہے تو پھر وہ اسی چیز سے تو متاثر ہوتا ہے۔ دیکھو نا، جب مسلمان کا جو کردار ہوتا ہے اس میں ایک نور ہوتا ہے، اور وہ نور چمکتا چلا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ خوبصورت فرمان کہ میرا جی چاہتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا ہر غلام، ہر امتی اللہ کی بارگاہ میں اتنی عزت کمائے اور اتنی شان کمائے اور اتنی عزتوں کے مالک بن جائے کہ اس کے قدم زمین پر لگے اور اس کا شان یعنی اس کا جو سر ہے وہ اتنا بلند ہو جائے کہ عرش الہی سے اس کا سر جا لگے۔ رب ذوالجلال کے حضور میں دعا کرنا چاہوں گا، مالک الملک ہم سب پر رحمتوں کا نزول فرمائے، برکتوں کا نزول فرمائے۔ رب ذوالجلال نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔